السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، نبی تھے یا ولی تھے، اور حکمت کیسے دی گئی، اور ان کی کچھ نصیحتوں کا کل ذکر ہو چکا ہے۔ آج حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک بہت ہی زبردست نصیحت پر ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ نصیحت کر رہے تھے یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ساجی، اللہ تعالیٰ کا بھاگیدار کسی کو نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو ظلم عظیم ہے، البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ابھی لقمان علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا یا یہ کہ وہ مومن ہی تھا؟ حضرت لقمان علیہ السلام اس کو توحید پر جمع رہنے کی، توحید کو خوب مضبوط کرنے اور اس پر جمع رہنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں کہ شرک نہ کر۔ دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تھا، مشرک ہو گیا تھا۔ پھر جب حضرت لقمان نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ بڑا ظلم ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا بیٹا مومن ہو گیا۔ اور ان کے بیٹے کے نام میں بھی بہت سے اقوال ہیں کہ ان کے بیٹے کا کیا نام تھا۔ ایک آسان جواب یاد رکھیے، ان کے بیٹے کا نام لکھا گیا ہے ماسان، میم الف تا الف نون، ماسان۔ ان کے بیٹے کا نام یہ بتایا گیا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام ماسان بتایا گیا ہے، اور لقمان علیہ السلام کا بیٹا ایک قول کے مطابق مشرک ہو چکا تھا، کافر ہو چکا تھا۔ باپ نے نصیحت کی تو نصیحت کرنے کے بعد دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے مثبت پازیٹیو انداز اختیار کرتا ہے تو بیٹا اس کے بات کو ضرور مانتا ہے۔ قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا یا بنی، عربی اعتبار سے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں یہ تصویر ہے جس میں محبت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہ نہیں کہا او میرے بیٹے او ظالم، شرم نہیں آتی، شرک کر رہا ہے۔ کیا فرمایا او میرے پیارے بیٹے،
لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ معلوم ہوا کہ نصیحت کا انداز مثبت ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ ابھی یہ پازیٹیو لفظ بھی اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب بھی پازیٹیو کا لفظ بولتے ہیں تو دماغ غیر 1-2 سال پہلے چلا جاتا ہے۔ مراد کو مثبت انداز ہونا چاہیے، ڈانٹنے والا ڈپٹنے والا ہر وقت ایک ہی مزاج۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سختی کرنے سے بیٹے کے دل میں سے باپ کی محبت اور عظمت نکل جاتی ہے اور باپ کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا نصیحت کرتے ہوئے خیر خواہی کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، شفقت کا پہلو غالب رکھنا چاہیے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کسی کو بھاگیدار مت بنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی جانتے ہیں، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمٌ، کہ ظلم کے معنی یہ ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اور جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی کہ ہم کسی عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دیں، کسی پتھر پر سر جھکائیں اس کو خالق کا درجہ دیں، بڑی بے انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق کے درجے سے ہٹا کر مخلوق کو ہم اپنا سب کچھ سمجھے، مشکل کشا حاجت روا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ ابھی درمیان میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، شاید آپ تو سب بزرگان دین ہیں تو فون کم استعمال کرتے ہوں گے، وہ ویڈیو میں نے سنی۔ اس میں کوئی صاحب کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی، جب لفظ عبد القادر کسی مصیبت میں بولو گے تو عبد القادر کی برکت سے تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ تکلیفیں دور کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ شرک سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو لفظ عبد القادر بولو مصیبتیں دور ہوگی، کبھی بول کر دیکھنا مصیبتیں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، اسی پر قائم رہنا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت ہمیں اور تمہیں پیغام دیتی ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان اور عقائد کی فکریں کریں۔ ہم اپنے بچوں کو انگریزی اسکولز اور کالجز میں بہت خوشی سے ڈالتے ہیں، انہیں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کے دین کی عقائد کی فکریں بھی کریں۔ وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے، بچوں کے ذہنوں میں کیا باتیں ڈالی جا رہی ہے، اس پر بھی خیال رکھیں، دھیان رکھیں، کس کو خدا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ راستے سے سفر کر رہے تھے، اسکول کے کچھ بچے لائن سے چل رہے تھے، قطار میں، لائن میں۔ تو حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک بچے نے راستے میں موجود پتھر کو ہٹایا، لائن میں سے نکلا، اس نے پتھر دیکھا، پتھر کو ایک طرف کیا اور لائن میں چلنے لگا۔ حضرت مولانا کی نظر پڑی، حضرت نے کہا گاڑی ذرا تیز کرو، گاڑی تیز کی اور اس بچے کے پاس پہنچے تو گاڑی رکوا دی۔ اس کو بلایا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے نام بتایا، باپ کا نام بتایا، نام سے معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہے، بچہ مسلمان ہے۔ تو بہت خوش ہوئے کہ بیٹا تم نے انسانیت کو کام آنے والا ایک کام کیا، بھلائی کا کام کیا، بیٹا تم نے یہ پتھر کیوں ہٹایا؟ مولانا یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بتائے گا کہ میرے رب کا حکم ہے، نبی نے حکم دیا ہے، لیکن اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ مولانا آپ نہیں جانتے، ہمارے خدا یعنی عیسیٰ مسیح کا حکم ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو۔ بات نہیں سمجھ میں؟ کیا کہا؟ عیسیٰ مسیح، ارے عیسیٰ علیہ السلام تو مخلوق ہے، وہ کیسے خالق ہو گئے؟ لیکن یہی بات اسکول میں بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ آپ من مرضی کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کے دین کی بھی فکریں کریں، ان کے عقائد کی بھی فکریں کریں کہ ان کا دین سلامت ہے یا نہیں۔ اپنے بچوں کی جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے فکریں کرتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی فکریں کریں، ورنہ ایک وقت وہ بھی آئے گا نماز جنازہ ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں۔
حضرت مفتی کلیم اللہ صاحب جوہر کی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ نماز جنازہ ہو رہی تھی تو ایک نوجوان ہٹا کٹا کوٹ سوٹ میں ملبوس چکر لگا رہا اور سب لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, اس نے کہا ارے اللہ کے بندے نماز جنازہ ہو رہی ہے تو یہاں کیوں کھڑا ہے, تجھے ڈر نہیں ہے آخرت کا, مرنا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ تو فکر مت کر, میرے باپ کا ہی جنازہ ہے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جاتا ہے, تو وہاں جگہ کھڑے رہ کر کیا کروں گا, یہیں کھڑے رہتا ہوں بہتر ہے. میرے باپ کا ہی جنازہ ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے, لیکن مجھے یہی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کہتے کسے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس میں پڑھا کیا جاتا ہے, اس لیے میں یہیں پر خاموش کھڑے رہوں گی, میرے حق میں زیادہ ہونا چاہیے. باپ کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی من چاہے آپ جتنی دنیاوی فکریں کریں, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن دین کی فکروں کو مقدم رکھیں. یا وہ نہیں لا تشرک باللہ, اپنے باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, اب مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. تو نصیحت کی کتنا پیارا انداز اختیار کیا, میرے پیارے بیٹے تو میرا دل کا ٹکڑا ہے, کلیجہ ہے, لا تشرک باللہ, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, شرک مت کر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بڑا ظلم ہے. یہ مثبت انداز اختیار کرنا چاہیے. دعوت و تبلیغ میں بھی جب تک مثبت انداز نہیں ہوگا ہماری دعوت کبھی قبول نہیں ہوگی. لوگ ہمیں منہ پر تماشا ماریں گے اگر دعوت کا انداز مثبت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ہمارا دوست ہے, نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, تو ایک انداز تو یہ ہے کہ ہم کیوں کہیں, شرم نہیں آتی, نمازیں چھوڑ دیتا ہے, عقل کہاں چلی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کھاتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اب دیکھنا فجر کی نماز میں اگر مت نہیں آیا تو تیرا کیا کرتا ہوں, یہ بھی ایک انداز ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے کر کے دکھانا, میں بھی دیکھتا ہوں تو کیا کرے گا, یہ ایک انداز ہے. لیکن ایک انداز کیا ہے, ایک انداز یہ بھی ہے کہ دیکھ بھائی میں تیرا بھائی ہوں, ہم دونوں دنیا میں ساتھ میں رہتے ہیں, اور میں نمازی ہوں, نمازی جنتی ہوتا ہے, تو نماز نہیں پڑھتا, تو جنت میں بھی میں تیرے ساتھ رہ نہیں پاؤں گا. دنیا میں تو ساتھ میں, جنت میں بھی ہم ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں, تو نمازی جنتی ہے, بے نمازی جہنمی, تو جہنم میں ہے. تو میں کیوں تیری اس اعتبار سے فکر نہ کروں, دنیا میں ساتھ میں, جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے. ایسا ارادہ کر کہ جب میری نماز چھوٹ جائے تو مجھے یاد دلا, اور میری نماز چھوٹے گی میں تجھے یاد دلاؤں گا, ہم دونوں نماز بن کے زندگی گزاریں. یہ بھی ایک انداز ہے. پھر دیکھو ایسے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے, ہم ڈائریکٹ گولی کھانا شروع کرتے ہیں, ڈائریکٹ گولی, یا تو مر جائے یا نماز پڑھنا ہے. مر جائے گا دل کے اعتبار سے, روحانیت مردہ ہو جائے گی, لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے گی. مثبت انداز ہونا چاہیے. فرمایا وہ نہیں ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. تو اس اعتبار سے اپنے بچوں کی فکر کریں. پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا, انتقال کا وقت قریب آیا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا تھا ما تعبدون من بعدی, میرے وفات کا وقت آ گیا, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ نہیں کہا میری بڑی کوٹھڑیاں ہیں, بڑی فیکٹریاں ہیں, سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے, بلکہ کیا کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کی دینی اور عقائدی اعتبار سے فکریں کرنا یہ نبوی فکریں ہیں. ارے وقت کے نبی کو بھی اپنے بچوں کی فکریں ہیں. کیا فکر ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد کافر تو نہیں ہو جائے گا, مشرک تو نہیں ہو جائے گا. تو جب نبی کا وقت کا نبی اتنی فکریں کر رہا ہے تو ہم پر تو کتنی زیادہ ضروری ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی خوب دینی تربیت کریں, اپنے بچوں کے عقائد کی فکریں کریں, لیکن خود پہلے دیندار بھی بننا پڑتا ہے. دیندار بننا پڑتا ہے. ماں بھی دیندار ہو, باپ بھی دیندار ہو. یاد رکھنا جن ماں باپ کی زندگی میں جیسے جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں, وہاں کی پیداوار برباد ہو جاتی ہے, جن ماں باپ کی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. جو باپ راتوں کو اٹھ کر مسلح پر رونے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں جنید, بایزید, بڑے بڑے اور اللہ کے ولی پیدا کرتے ہیں. اور جو باپ رات کو ریموٹ کنٹرول کو ہاتھ میں لینے والا ہوتا ہے اس کی نسل میں کبھی خیر پیدا نہیں ہوا کرتی. یاد رکھنا اپنے بچوں کی اس اعتبار سے فکر کرنے کی ضرورت. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت کن ذہن ہے, کمزور ہے, کوئی نسخہ بتائیے. آپ کو 4 وظیفے بتاتا ہوں اپنے بچوں کی یاد شکتی کے لیے. ایک ایرانی آدمی تھا, ایرانی آدمی, بہت یاد شکتی اس کی مضبوط تھی, بہت سمجھدار.
इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ें याद कर लेने वाला। आप अगर एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख देंगे गुजराती में, ऊपर से नीचे तक लिख दिया, अब उसको कहेंगे चलिए एक मरतबा पढ़ और पूरा मुंह पर सुना, तो बंदा एक मरतबा सिर्फ देखता था और एक मरतबा नजर करने के बाद वो बहुत जो आपने लिखा है मुकम्मल पूरी बात पे सुना दिया पूरी बात। फिर आप कहेंगे नीचे से ऊपर पढ़ उल्टा, तो उल्टा भी पढ़ के दिखा देते। एक मरतबा चंद लोगों ने उसको घेर लिया और 2 घंटे तक उसको परेशान किया, इस तरह परेशान किया, लेकिन वो किसी के दांव में नहीं आया। लोग कुछ लिखते थे, वो एक मरतबा नजर करता था और पूरा सही सुना देता। एक मरतबा नजर की और पढ़ा, बस याद भी नहीं किया, देखा और सुना देता। इतना मजबूत उसका हाफजा था। 2 घंटे तक उसको परेशान करते रहे लोग, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आया। उसके बाद किसी ने उसके यहाँ कांधे पर हाथ रखकर पूछा, अरे भाई तेरी याद शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत है तो खाता क्या है, कौन सा वजीफा तो करता है कि तेरी याद शक्ति इतनी मजबूत है। उसने कहा पहली बात यह है कि मुझे कभी भी हराम माल नहीं खिलाया गया, मैं हमेशा हलाल खाता हूँ, इसकी बरकत ये है कि मेरा हाफजा इतना कवी है, मजबूत है। नंबर 2, मैं हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ। वो हमेशा पढ़ता है और हम हमेशा नहीं पढ़ते, वो हमेशा पढ़ता था, ईरानी आदमी था। मैं हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ। नंबर 3, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और ना आइंदा बोलना का भी इरादा है और न कभी झूठ का तस्वुर आता है। जब भी बोलता हूँ हमेशा सच बोलता हूँ। और नंबर 4, बाजार की चीज़ों से अपने आप को बहुत बचाता हूँ। बाजार की चीज़ों से कभी कभी खाने की ज़रूरत आ भी जाए, लेकिन अपने आप को बहुत बचाता हूँ। तो ये 4 काम मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाफजा इतना ज़्यादा मजबूत है। तो हम ये 4 काम करें, हलाल कमाने का एहतमाम करें, और जैसे अपने बच्चों की 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की हम फिक्र करते हैं, इस एतबार से भी फिक्र करें कि हमारे बच्चों की तहज्जुद नहीं जानी चाहिए। लेकिन अजीब हाल ये है, बुरा न लगाना, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक तो माशाल्लाह पूरा घराना टेलीविज़न के सामने होता है और फजर फिर उठते उठते 1 हो जाता है। 1 बजे रात को सोया है माशाल्लाह, फजर में बाप की नमाज कज़ा हो गई, बाप भी कज़ा नहीं करता, और बच्चों की फजर तो फिर बच्चों की सुबह तो 12 बजे होती, 1 बजे होती। तो फिर कहाँ से खैर आएगी, कहाँ से खैर वजूद में आएगी। हज़रत मौलाना फिर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकतहुमुल आलिया बचपन में छोटे थे, 5 साल की उम्र, 4 साल की उम्र थी। इनकी वालिदा रातों को उठकर इतना रोया करती थी, इतना गिड़गिड़ाती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को किसी काबिल बना ले। और मौलाना जुल्फ़िकार साहब छोटे थे तो वो उठ जाते थे और माँ के मुसल्ले के पास आकर माँ की दुआ का इंतज़ार करते थे कि माँ मेरे लिए कब दुआ करेगी। उनके और भाइयों के लिए माँ नाम ले लेकर दुआ करती थी, अल्लाह उसको इस काबिल बना, अल्लाह उसको इस काबिल बना। और मौलाना जुल्फ़िकार साहब क्यों माँ की दुआ का इंतज़ार करते कि माँ मेरे हक़ में भी दुआ करे। बस माँ फिर कहती अल्लाह मेरे इस बेटे को भी किसी काबिल बना। वो कहते माशाअल्लाह, माँ की दुआ लगे फिर जाके सो जाते थे। ऐसे बच्चा बड़ा बनता है, ऐसे फिर माँ बाप की दुआएं बच्चे को बुलंदी पर पहुँचाया करती हैं। तो इस एतबार से फिक्र करें ना इंशाअल्लाह। फरमाया वही तो क़ाल लुक़मान लिब्नी व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। आगे अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे हैं किस बात की, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी बर्दाश्त करके पेट में रखा। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैहिल मसीर, और 2 साल तक उसको दूध पिलाया। 2 साल की मुद्दत में उसका दूध छुड़ाना है। ठीक, तो मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, और याद रखो मुझ पर मेरे पास दौड़ कर आना है। ये दरमियानी कलाम हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का नहीं है, लुक़मान अलैहिस्सलाम का नहीं है। दरमियान में अल्लाह ताला ताकीद फरमा रहे किस बात की कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, और ख़ास तौर पर माँ का जिक्र फरमाया, क्योंकि माँ का हक बाप से भी ज़्यादा है। क्योंकि माँ जो है, माँ एक तो बच्चे को पेट में रखती है तो हमल की तकलीफ अलग, फिर जब दर्द ज़हर उठता है, बच्चा जन्ने का वक्त आता है, तो माँ मौत और हयात, ज़िंदगी और मौत के दरमियान आ जाती है। ये भी एक तकलीफ। फिर 2 साल तक दूध पिलाना, ये एक अलग तकलीफ।
گویا ماں 2-2.5 سال تک بچے کی خادمہ اور غلام بن کر زندگی گزارتی ہے، خود نہیں کھاتی بچے کو کھلا دیتی ہے، خود نہیں پیتی بچے کو پلا دیتی ہے، گلے میں سو جاتی ہے لیکن بیٹے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور بیٹا رونا چاہتا ہے، رونے بھی نہیں دیتی، سب کام کا چھوڑ کر بھاگ کر آ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اتنی سب ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ وہ کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد وضع حمل کا سلسلہ آتا ہے اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، تو اس اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت معاویہ بن حیہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے من احق بحسن صحابتی، بخاری شریف کی روایت ہے، من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری امی جان، تمہاری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا تمہاری والدہ۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ کہا تمہاری والدہ۔ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، اس کے بعد فرمایا پھر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ابا جان۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، چوتھے نمبر پر فرمایا تمہارا باپ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ کشف الباری میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیوں تاکید کی؟ وجہ یہ ہے کہ ماں 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ایک تو حمل کی، ایک وضع حمل کی یعنی وہ جو بچہ جلتی ہے دیر سے ہوتا ہے، اور نمبر 3 رضاعت کی، دودھ پلانے کی۔ اس اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق زیادہ ہے۔ کہا نہیں، آدمیوں میں آدمی پر زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کا حق زیادہ ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ایسی تعلیمات الحمدللہ ہمارے مذہب میں کسی اور مذہب میں ملنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیسی پیاری پیاری تعلیمات دی، کیا کہا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے، شوہر کا۔ ایک بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ صحیح بتانا تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو اب یہ پھنس گیا، اس نے کہا کہ کتنی تیری سوچ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے تو کچھ سوچ نہیں، 0 سوچ ہے۔ تو کیا مطلب؟ اتنی محبت ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا کتنی محبت ہے؟ اس نے اوپر نیچے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کو چائنا کا فون نظر آیا۔ اس نے کہا دیکھیں چائنا کا فون ہے، اس کے اندر سم کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس فون کو جتنی سم کارڈ کی ضرورت ہے اتنی ضرورت مجھے تیری ہے، جتنی ایک آدمی کو سم کارڈ کی محبت ہوتی ہے اتنی مجھے تجھ سے ہے۔ تو اس نے کہا ماشاء اللہ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا ہے، میں گرم گرم چائے بناتی ہوگی۔ وہ اندر گئی تو اس نے فون نکالا کہ تو نے میری جان بچائی، لیکن اس پاگل کو پتہ کہاں ہے کہ اس کے اندر 4 سم کارڈ چلتے ہیں، ایک نہیں 4 بس سمجھ میں آئی، اس کو پتہ کہاں ہے کہ اس میں 4 سم کارڈ چلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بیان فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور نمبر 2 پر آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں کا ہے۔ لہٰذا اللہ کے واسطے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت ستانا۔ یہ قرآن تمہیں پیغام دے رہا ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ماں باپ کا حق زیادہ ہے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو نہ ماریں اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑیں، یہ شریعت کی تعلیم میں ہے۔ ماں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کبھی اس کے کمزور جسم کی طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ وہ باپ کا کمزور جسم، اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اس باپ نے میری جوانی کی بہاروں کے خاطر اپنی جوانی بھرے بازار میں بیچ دی تھی۔ اتنی زیادہ دھوپ میں میرا باپ میرے لیے کما کر لایا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے باپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ ہاں عقل نہیں ہے، جب وہ دھوپ میں کھڑے رہ کر کماتا تھا تیرے خاطر فکریں کرتا رہتا، عقل نہیں تھی۔ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا ہے۔ دیکھنا اگر ہم ابھی اپنے ماں باپ کو ستائیں گے ہماری اولاد اس کا ریئیکشن کرے گی۔ ایک آدمی نے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے گلے میں ایک رسہ ڈالا، رسی باندھی اور یوں کھینچ کر لا رہا تھا جیسے کسی جانور کو کھینچتے ہیں، اور وہ کھینچ کر لایا اور گھر سے اس نے باہر نکالا۔ ایک جگہ آئی تو باپ نے کہا بیٹا بس اس سے آگے مت کھینچنا۔ کہا کیوں؟
کہا تیرے دادا کو بھی، یعنی میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کر لایا تھا، جو سلوک میں نے میرے باپ کے ساتھ کیا تو نے کر کے دکھا دیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام اپنے دل میں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے جی۔ کبھی کبھی ماں باپ کے پیر دبا دیا کریں اور پوچھیں، کہیں ماں تم میرے لیے دعا کرتی یا نہیں کرتی؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا کر دے گی، اس کی دعا ہمارا بیڑا غرق نہیں کرے گی بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ پاکستان کا ایک واقعہ پیش آیا، اگر دل زندہ ہو ہمارے سینوں میں تو ذرا دل تھام کر سنو۔ ایک نوجوان نے من مرضی کی شادی کی، اس کی دلہن نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ تو دیہات ہے، یہ جھپڑے میں رہیں گے ہماری زندگی نہیں بنے گی، اگر بچوں کا فیوچر کچھ سنبھالنا ہے، ہمیں کچھ فیوچر سنوارنا ہے تو چلو ہم کسی بڑے ملک کا سفر کرتے ہیں، وہاں رہیں گے، 2-5 پیسے کمائیں گے اور 2-5 پیسے کما کر کے لا کر کے پھر اپنے زندگی گزاریں گے، انجوائے کریں گے۔ وہ بیوی کی بات میں آ گیا، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر، بوڑھے ہو چکے تھے، چھوڑ کر کے چل دیا۔ اللہ کی شان یہ سعودی عرب رہنے چلا گیا، 25-26 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، ایک اللہ والے بھی اس کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے تھے، 15-20 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤں؟ تو بیٹا کیا بتاؤ گے؟ کعبۃ اللہ سامنے، کہا حضرت آپ میری بات سن لیجیے۔ کہا بیٹا کیا بولنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی عظمت ہی نہیں کعبۃ اللہ کی، چکر بھی لگا رہا ہوں لیکن میرے دل کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا، اور میں نے یہ میرا پہلا عمرہ یا پہلا حج نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہاں پر حاضر ہوا، لیکن دل کی کوئی کیفیت بنتی نہیں ہے، نہ مجھے رونا آتا ہے، نہ کعبۃ اللہ کی عظمت کوئی میرے دل میں آتی ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ شاید زندہ ہے۔ جب یہ کہا کہ شاید زندہ ہے، وہ سمجھ گئے کہ تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کعبۃ اللہ کے چکر لگانے آیا ہے، تیرا ایک حج بھی اور عمرہ بھی قبول نہیں ہوا، تو شرم نہیں آتی؟ ماں باپ کو ناراض کر کے عمرہ کعبۃ اللہ کی طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، پھر کیسے کیفیت بنے گی؟ اس نے کہا دیکھو حضرت، میں تو بیوی کی بات میں آ گیا، ماں باپ کو روتا چھوڑ کر سعودی عرب رہنے آ گیا، اور پہلے تو 2-4 مہینے میں خط بھی لکھتا تھا، کچھ بھیج بھی دیا کرتا تھا، اس کے بعد وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے وہاں سال گزارے اتنے میں نے عمرہ بھی کیے، اتنے میں نے حج کیے، اور عمرہ تو کتنے کے مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کیفیت بنی نہیں۔ یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک بھی حج قبول نہیں ہوا، ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تو سب کچھ چھوڑ اور ٹکٹ بنا پاکستان جا، اور وہاں جا کر پہلے ماں باپ سے معافی مانگ۔ اس نے وہ طواف کا چکر پورا کیا، گھر پہنچا اور فوراً ویزا نکالا اور پاکستان کا سفر شروع کیا۔ بیوی نے کہا کہاں جاتا ہو؟ خاموش بیٹھ، تیری وجہ سے تو میرا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے آنا ہو تو آپ اپنے یہیں پر رہے۔ اس نے فوراً سامان باندھا اور ایئرپورٹ سے اپنے کسی پاکستان کے وہ ہوائی جہاز کے اڈے پر اترا، اور اس نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے جو میری بستی ہے۔ وہ اس بستی تک کار آئی اور ایک راستہ آیا جہاں سے پھر آگے راستہ نہیں تھا، یہ وہاں اتر گیا۔ سب بدلا ہوا تھا، 15-20 سال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک طرف نظر کی، کہیں گھر نظر نہیں آیا اس کو کہ میرا گھر کہاں تھا، راستہ بھی بھول گیا تھا۔ اب اس نے راستہ تلاش کرتے کرتے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے اس طرح کے ایک نام کا ایک آدمی یہیں پر کہیں رہتا ہے، تم اس کا گھر جانتے ہو؟ تو اس نے کہا اوہ تم نے کس بدبخت کا نام لے لیا، وہ تو اتنا بڑا ظالم تھا، پتہ نہیں اس کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، گئے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر 20-15 سال ہو گئے، اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہی آدمی یہی بدبخت ہے۔ کیا کہنے لگا؟ پتہ نہیں تم نے کس بدبخت کا نام لے لیا، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ کئی سال ہو گئے اور ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، اس کا باپ مر گیا اور اس کی ماں بوڑھی گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے جسم پر فالج کا اثر ہو چکا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں پیرالسس کا اثر ہو چکا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح چھاتی سے چپک چکے ہیں، اور بیچاری روتی رہتی ہے، اکیلی گھر میں پڑی رہتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بیٹا تھا وہ بھی بڑا بے وقوف نکلا، بڑا بے وفا نکلا، وہ تو چھوڑ کر ماں کو چلا گیا ہے، اس کا تو حال ہی مت پوچھو، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، پتہ نہیں اس کا ماں کا کون سایہ ہوگا۔ بہرحال
اس نے اس سے گھر کا پتہ معلوم کیا اور تیز قدم چلنے لگا کہ ہائے باپ تو دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا، دنیا سے باپ چلا گیا، میری ماں بھی کہیں چلی نہ جائے اور میری توبہ کبھی قبول نہ ہو۔ اس نے تیز قدم چلنا شروع کیا، تیز قدم چلنا شروع کیا اور وہ جھوپڑا اس کو نظر آیا، اس نے پہچانا کہ ہاں یہی میرا گھر ہے، میں یہیں پر کھیلا کرتا تھا۔ اس نے دوڑنا شروع کیا اور دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو ایک یوں کر کے دیکھا تو ماں وہ اس کھٹیا پر، وہ جو کھٹیا تھا ٹوٹا ہوا تھا، اس پر پڑی ہوئی تھی اور بینائی بھی جا چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی اور روتی جا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور کچھ جملے کہہ رہی تھی۔ جملے کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ آپ کو معلوم ہے میرا شوہر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں کس کنڈیشن میں آ گئی، کہ اللہ آپ کو معلوم ہے مجھ پر پیرالائسس کا اثر ہو چکا ہے، بستی والے مجھے کھانا دیتے ہیں تو میں کھا لیتی ہوں ورنہ بھوکی پڑی رہتی ہوں۔ اے اللہ میرا ایک بیٹا تھا، میرے اب مجھے قبر میں اترنے کا وقت آ گیا، اے اللہ میرا ایک بیٹا تھا وہ کہیں بھی ہو یہاں پہنچا دے تاکہ قبر میں اترنے کے وقت میرا کوئی محرم مجھے قبر میں اتارے۔ کیسی ماں کی محبت ہوتی، کیا دعا کر رہی تھی، اللہ میرا ایک بیٹا ہے، آپ کو معلوم ہے میرے وفات کا وقت آ گیا، مجھے قبر میں اترنا ہے تو قبر میں اتارنے والا میرا کوئی اپنا محرم ہونا چاہیے، اے اللہ وہ جہاں بھی ہو میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچا دے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھولا اور زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں تو کیسی ہے، جب ماں نے یہ جملہ سنا السلام علیکم، کہا او بیٹا تو آ گیا، جلدی سے آ جلدی سے آ، میرے سینے سے اپنا سینہ لگا اور بیٹا میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی، میری بینائی چلی گئی، لیکن بیٹا میں تجھے اپنے سینے سے تو لگا سکتی ہوں۔ اور یوں کر کے ماں نے اس کو سینے سے لگا کر پوچھا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، بیٹا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تجھے نہیں پتا میری حالت کیسی ہو گئی، بیٹا تو کس طرح رہا، 20 سال تک مجھے چھوڑ کر رہا، کبھی میں نے تجھے یاد، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی یاد نہ کیا ہو، 20 سال کے بعد بیٹا تو آیا ہے، بتا تیری داستان کیا بنی۔ اس نے پھر رو کر ساری داستان سنائی۔ ساری دنیا اچھوں سے محبت کرتی ہے، ایک ماں ہی تو ہے جو اپنے بگڑے ہوئے اولاد سے بھی، بگڑے ہوئے بندوں سے بھی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں، کبھی نہ ماریں۔ اس کو حق تھا کہ وہ کہتی ابھی آئے ہو شرم نہیں آتی، میں قیامت کے دن کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑوں گی۔ لیکن اس ماں نے کیا کہا، اوہ ہو بیٹا 20 سال کے بعد آیا ہے، جلدی سے آؤ اور میرے سینے سے لگ جا، میں نے تجھے کب سے یاد کر رہی تھی۔ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے اتنا انتظار میں ہوتی ہے، وہ مہربان رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے کتنے انتظار میں ہوگا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے صدقہ کرتے رہیں، پڑھ کر بخشتے رہیں، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کریں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر قل هو اللہ پڑھ کر بخش دیا کریں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ یہ سب ماں باپ کے مرنے کے بعد کے حقوق ہیں۔ ایک شخص نے فضیل بن عیاض سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ تیرا باپ زندہ ہے؟ کہ نہیں، باپ تو زندہ نہیں ہے۔ تو کہا جس کا باپ زندہ نہ ہو اس کو کوئی نصیحت، جو باپ کے مرنے کے بعد بھی نصیحت کا طالب ہو اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کرے۔ اس آیت کریمہ کا پیغام ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، حملته أمه وهنا على وهن، کہ اس ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ماں باپ کا شکر ہے۔ اور آگے فرمائیں الیہ المصیر، یاد رکھنا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں باپ کو ستاؤ گے، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، یاد رکھنا میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میں ایک مرتبہ سورت میں میرے ایک چاہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا وہ سامنے ہمارے بڑے بھائی کا گھر ہے، اور ذرا ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ملاقات کرتے ہیں۔ جوان العمر بیٹا تھا اس شخص کا، اس کی ماں یعنی اس کی ماں وہ خاتون اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہوئے رو
رونے لگی، اتنے بڑے بڑے آنسو اس کے گرنے لگے، میری روح کانپ گئی، اللہ تیرا عذاب نہ اتر آئے۔ ماں جب روتی ہے نا تو عرش بھی ہلتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اتنے بڑے بڑے آنسو اس کے گر رہے تھے، میں کانپ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی مولانا میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، میں نے اس کو بہت محنت اور مشقت کر کے بڑا کیا، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ اور اتنے بڑے بڑے آنسو اس کے گر رہے تھے۔ ہائے میرے رب، اگر اسی وقت زمین کانپ جاتی، ہل جاتی، وہ دھس جاتا تو پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کو پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، جب کبھی حالات بدلتے ہیں تو ان کو باپ کی یادیں ستاتی ہے، باپ کی شفقتیں تڑپاتی ہے، ماں کی دعائیں پھر یاد آتی ہے کہ ہائے میری ماں ابھی دعا کرتی تو میری مصیبتیں دور ہو جاتی۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو جا کر پوچھو ماں باپ کی قدر کیا ہوا کرتی ہے۔ کبھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو اور پوچھو، 10 کا نوٹ نکال کر اس کے جیب میں رکھو، پھر اس کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ وہ یتیم بچے کی دعائیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کر دیں گی۔ کبھی ہم بھوکے نہیں مریں گے، کبھی پیاسے نہیں مریں گے، لیکن شرط یہ ہے اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اور ماں باپ موجود ہے خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتے۔ اور ماں باپ وہ میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت میں مل جایا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ کا پیغام ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ یاد رکھنا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں بہت قادر رب ہوں، جب پکڑنے پر آؤں گا تو پھر دیکھ لینا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ اس کو جنت کیوں دی، اس کو جہنم کیوں دی۔ ایک جماعت کو جنت میں ڈالوں گا اور ایک کو دھکا دے کر جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج کی اس تقریر کا، آج کے اس پورے واعظ کا خلاصہ کیا نکلا؟ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ ماں باپ سے زیادہ ماں اس کی زیادہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ جس ماں نے 3 باتوں کا اہتمام کر لیا اس نے گویا اپنے بچے کی تربیت کر لی۔ 1، ہمیشہ سچ بولنا سکھائے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اور نمبر 3، اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں۔ جو خدمت کرنے والا ہوگا اس میں عاجزی پیدا ہوگی، انسانیت کی خدمت کرے گا۔ جس ماں نے اپنے بچے کے تئیں یہ 3 باتوں کی فکر کر لی، انشاءاللہ اس کے بیٹے کی تربیت ہوگی، اس کا بیٹا ضرور اللہ کا ولی بن کر دنیا سے جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر باقی رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو غریق رحمت فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ماں باپ کی عظمت اور ان کی قدردانی اور ان کی محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔